السلام علیکم. نعرے بھٹو. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. شکریہ شکریہ شکریہ. میں نے پچھلے چند مہینوں پورا پاکستان پیپلز پارٹی کا جو انتخابی مہم ہے پاکستان بھر میں چلا رہا تھا. پختونخوا کے پہاڑوں سے لے کے پنجاب کے وادیوں سے بلوچستان سے ریگستان سے ہوتے ہوئے سندھ کے مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے یہ قافلہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا چاروں صوبوں میں ہم نے الیکشن مہم چلائے اور ہم پاکستان کے عوام کے شکر گزار ہیں جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا، میرے ساتھ دیا اور ایک بار پھر ثابت کر لیا ہے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اب الیکشن میں مجھے موقع نہیں ملا کہ میں اپنے تھٹو کے عوام سے آپ کے پاس آ کے کوئی جلسہ کروں، تو اس لیے اب الیکشن جیتنے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تھٹا میں جشن منائیں گے. ساتھیوں، میں یہ الیکشن اس لیے نہیں لڑ رہا تھا کہ میرا کوئی ضد تھا کہ میں نے اس کرسی پہ اسلام آباد کا کرسی پہ بیٹھنا ہے. اگر میں یہ الیکشن لڑا تو آپ کے لیے لڑا، میرے بھائیوں کے لیے، میرے بہنوں کے لیے، اور وہ اس لیے کہ پاکستان میں ایک معاشی بحران ہے، ایک جمہوری ایک سیاسی بحران ہے اور ہمارے پورے معاشرے کو تقسیم کیا گیا ہے. تو میں اس لیے لڑ رہا تھا کوئی ایسا جماعت ہو، کوئی ایسا سیاستدان ہو جو اپنے مسئلے پہ نہیں بات کرتے مگر پاکستان کے عوام کا مسائل کے بارے میں بات کرے. میں اس لیے الیکشن میں لڑ رہا تھا اور جگہ جگہ جا کے اسی بات پہ زور دیتا تھا کہ پاکستان کے عوام مشکل میں ہیں. مہنگائی، بے روزگاری، غربت تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے، تاریخی سطح پہ. اور ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان کے تمام سیاستدان، تمام سیاسی جماعتیں اپنی ذاتی مفادات کے بجائے پاکستان کے عوام کا مفاد کے بارے میں سوچے. افسوس کی بات یہ ہے کہ باقی سیاستدان مجھ سے عمر میں تو بڑے ہیں مگر وہ اپنے لیے سوچتے ہیں، آپ کے بارے میں نہیں سوچتے. اور نقصان اس کا مجھے نہیں ہو رہا ہے، اس کا نقصان پاکستان کے وفاق کو ہو رہا ہے، اس کا نقصان پاکستان کے چاروں صوبوں کے ہو رہا ہے اور سب سے بڑھ کر اس کا نقصان پاکستان کے غریب عوام کو ہو رہا ہے.
साथियों, ये इलेक्शन तो कुछ ऐसे निकले हैं कि तमाम सियासी जमातें एहतजाज कर रहे हैं। तमाम सियासी जमातें जीते या हारे वो एहतजाज कर रहे हैं। अब इस माहौल में पाकिस्तान कैसे चलेगा? ये माहौल रहा तो पाकिस्तान को मुआशी बहरान से कौन निकालेगा? मेरे थप्पड़ों के अवाम को रोजगार कौन दिलवाएगा? ये मेरा ख्याल में तीन किस्म के सियासी जमातें हैं। एक वो जो धांधली की वजह से जीतते हैं, और आज से नहीं, आप तो मेरे गवाह हो, आपको मालूम हो, कुछ ऐसे शक्लें हैं पाकिस्तान की सियासत में जो धांधली के बगैर नहीं जीत सकते। वो भी आजकल एहतजाज कर रहे हैं। कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो धांधली के बजाय फिर भी नहीं जीत सकते। वो आप पहचानते हैं उनको। वो भी आजकल एहतजाज कर रहे हैं कि धांधली हुआ मगर ना काफी था, और कर देते, मेरे भी सीट दे देते। और तीसरी वो जो धांधली के बावजूद जीत जाते हैं, वो आप हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले हैं। अब आजकल बड़ा शोर मचा हुआ है धांधली का और फॉर्म 45 का। अब मेरे पास ऐसे भी फॉर्म 45 हैं जहां मेरा फॉर्म 45 पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जीत चुका है, मगर ऐलान तो कहीं मुस्लिम लीग नवाज का हुआ है, तो कहीं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ऐलान हुआ है। हाथ में मेरे पास वो फॉर्म 45 है जहां आप जीते हो। एक ऐसा जगह है जहां फॉर्म 45 में मेरा जियाला जीत चुका है, मगर एंड में आखिर खान साहब की आजाद उम्मीदवार को जितवाया गया है। अब इस पे मैं क्या करूं? मैं इस मुल्क को मजीद तकसीम कर लूं? मैं अपना ही घर को आग लगा दूं कि मेरे साथ नाइंसाफी हुआ है? तो मैं एहतजाज करता हूं, मैं सर तोड़ता हूं, मैं पता नहीं क्या क्या। इसका नुकसान, अगर मैं ये फैसला लेता तो नुकसान वफाक का, नुकसान जमहूरियत का, और सबसे भरकर नुकसान आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया है कि मुल्क भर में जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के टिकट होल्डर्स के शिकायतें हैं, हम वो शिकायतें जमा कर रहे हैं और फिर उन शिकायत को जमा करके हम अप्रोप्रिएट फोरम्स पे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो आला अदलिया हो, और चाहे वो पार्लियामान का कोई पार्लिमानी कमेटी हो, हम अप्रोप्रिएट फोरम्स के जो सिस्टम के जमहूरी निज़ाम में जो फोरम्स है उसके सामने अपने शिकायतें पेश करेंगे। अगर वहां से हम नाकाम रहे, वहां हमारा
جو بات ہے وہ سمجھا نہیں جاتا، پھر میں آپ کے پاس آ سکتا ہوں اور کہہ سکتا ہوں کہ چلے ہم احتجاج کریں۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مجھے اس الیکشن ریزلٹس کے مطابق وہ حق نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کروں۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان جل رہا ہے، چارے صوبوں میں اس وقت ایک آگ لگا ہوا ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اس آگ کو بچانا ہے۔ ہم نے ایک بار پھر پاکستان کھپے کا نعرہ اٹھانا ہے۔ کھپے کھپے پاکستان کھپے۔ ہم نہ کوئی وفاقی وزارت چاہتے ہیں، نہ وزیر اعظم کا کرسی چاہتے ہیں۔ ہم اتنا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے عوام کا مسائل حل کر سکیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو صوبہ سندھ اور بلوچستان میں سیلاب متاثرین ہیں، ان کا حق دلوانا پڑے گا۔ ان کو جو پچھلے چند مہینوں سے، چاہے وہ ہمارے سندھ کے سیلاب متاثرین ہو یا بلوچستان کے سیلاب متاثرین ہو، وہ لابارس ہے، ان کا گھر ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کا نقصان ہوا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی اگر کسی کو وزیر اعظم کا ووٹ ہم نے دینا ہے تو ان سے ہم بلوچستان اور سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے ان کا حق دلوائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ باقی میں صوبہ پنجاب میں بھی تقریباً تمام سیٹوں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے الیکشن لڑا ہے۔ صوبہ پختونخوا میں بھی تمام سیٹوں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے الیکشن لڑا ہے۔ اب میں 18 مہینے ہم نے میاں صاحب کے ساتھ حکومت کیا، تو اس دوران میں اپنا پنجاب کا کارکن کو، پختونخوا کا کارکن کو وہ تحفظ نہیں دلوا سکا جو ان کا حق ہے جب ان کا حکومت بنا ہوا ہے۔ جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے ترقیاتی منصوبے کے بارے میں، وہ پورا نہ ہو سکے۔ تو اس بار اگر کسی نے ہم سے ووٹ لینا ہے تو میں اتنا ہی کہوں گا، میں کوئی اپنے لیے وزارت عظمیٰ مانگ نہیں رہا ہوں، میں اپنے لوگوں کے لیے وزارتیں نہیں مانگ رہا ہوں، میں آپ کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان کے عوام کے لیے کام مانگ رہے ہیں۔ مجھے تو کہا گیا ہے کہ پہلے 3 سال ہمیں دے دے، آخری 2 سال آپ وزیر اعظم بنے۔ نہیں، میں نے تو کہا ہے اور میں اب آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے اس بات کو منع کیا ہے، میں اس طریقے سے وزیر اعظم نہیں بننا چاہ رہا ہوں۔ اگر میں وزیر اعظم بنوں گا تو ٹھٹو کے عوام، پاکستان کے عوام مجھے منتخب کر کے بنائیں گے۔ ہم اپنے لیے نہیں، ملک کے لیے کام کریں گے۔ ہم اپنے لیے نہیں، اس ملک کے عوام کے لیے محنت کریں گے۔ اور ہم جو بھی حکومت بنتا ہے، میں آپ کا نمائندہ بن کے، آپ کا آواز بن کے قومی اسمبلی میں بیٹھوں گا اور کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ آپ سے ناانصافی کرے۔
اور ساتھ ساتھ اگر وہ وزیر اعظم کا کوئی اچھا کام ہوگا تو میں سب کو کہوں گا, آپ کو بھی کہوں گا کہ یہ جو کام چل رہا ہے اس کا عوام کا فائدہ ہے, تو اس کا بھی میں تعریف کروں گا. پاکستان کو اب بچانے کی وقت آ گیا ہے. آپ سب کو یاد ہے کہ 1977 میں کیا ہوا. پہلے دھاندلی کا شور اٹھا, آپ کو یاد ہے. 1977 میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو الیکشن جیتا تو جھوٹا دھاندلی کا الزام لگا. 9 ستارے, یاد ہے آپ کو, 9 ستارے تھے اس وقت, وہ بھی مہم بڑے چلاتے تھے. اور انہوں نے جب وہ مہم چلایا تو پورا جمہوریت کا نظام ختم ہوا, اور 10 سال سے زیادہ ہمیں اس عامر ضیاء جیسے آمریت کو بھگتنا پڑا. آج بھی کچھ ایسے سیاستدان ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ جیتتے تو صرف آمریت کے دور میں جیتتے, تو آج بھی جب وہ باتیں کرتے ہیں, دھاندلی کا ذکر کرتے ہیں, تو ان کا مطالبہ, اصل مطالبہ یہ ہے کہ ایک بار پھر اس ملک میں ایک آمریت جیسا نظام قائم کیا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو آپ کی دعاؤں کی وجہ سے, آپ کی ساتھ کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی تمام ایسے سازشوں کو ناکام کروائیں گے. میں تمام سیاسی قوتوں کو, سیاسی جماعتوں کو اپیل کرتا ہوں کہ آئے, آپ اپنے لیے نہیں سوچے, آپ پاکستان کا سوچے, پاکستان کے عوام کی سوچے. ہم اس سسٹم میں, اس جمہوری نظام میں رہ کے اس کی بہتری کا بندوبست کر سکتے ہیں. مگر اگر اس طریقہ سے ہم نے چلنا ہے آگے, اور معاشرے میں اسی قسم کی نفرت اور تقسیم کی سیاست پھیلتا رہے گا, اگر کوئی کوشش کرے گا کہ آپ کو مذہب پہ تقسیم کیا جائے, تو کوئی اور کوشش کرے گا کہ آپ کو لسانی بنیادوں پہ تقسیم کیا جائے, کوئی اور کوشش کرے گا کہ فرقہ وارانہ بنیادوں پہ آپ کو تقسیم کیا جائے. تو اس طریقے سے ہمارا وفاق کو خطرہ ہے. اور آپ سب نے مجھے, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیالوں نے مجھ سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ اگر ہمارا وفاق خطرہ میں ہے, اگر ہمارا جمہوریت خطرہ میں آ جاتا ہے, اور میں کال دیتا ہوں, تو آپ نے ویسے ہی نکلنا ہے, ویسا ہی نکلنا ہے جیسے آپ نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں نکلا تھا. آپ نے ویسے ہی نکلنا ہے جیسے آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں نکلے, تاکہ ہم تمام سازشیں کو ناکام کروا سکے. اگر آپ میرے ساتھ ہو, ہم مل کے محنت کرتے ہیں, ہم مل کے جدوجہد کرتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, ہمارا جمہوریت, ہمارا وفاق کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. جو آج کل الزامات لگا رہے ہیں, میں ان کو کہتا ہوں کہ میرے بھی شکایتیں ہیں. آئے اپروپریٹ فورم پہ, آئے ہمارے ساتھ بات چیت کر کے ان شکایتیں کو دور کرے. مگر ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنا سیاست جھوٹ پہ کرے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. ایک تو اس الیکشن کیمپین میں سندھ بھر میں
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे हमले हुए, मेरे कारकुन शहीद हुए, और इसके बावजूद धांधली के इल्जामात हम पे लगते हैं। हमें मालूम है कि आपने कोशिश किया, हमें मालूम है कि आपने कैसे कोशिश किया। मैंने तो इलेक्शन के दौरान कहा था कि मुझे मालूम है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तब भी कहा था कि आपकी तमाम कोशिश नाकाम होंगे। आपकी कोशिश नाकाम होने के बावजूद झूठे इल्जाम तराशी और बिल्कुल हकायक पे मबनी जो नहीं है वो बातें करना, जैसे कोई शख्स है, कोई साहब है, वो कहता है कि लड़काना में वो जीता है, मैं नहीं जीता हूं, और मैंने धांधली करके अपना शिकस्त को जीत में तब्दील किया है। अब कोई उस साहब से पूछे कि कौन सा पोलिंग स्टेशन पे आपका शिकायत है। इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को इन राइटिंग अपने शिकायत भेजे। कोई और सियासी जमात जो हमारे मुकाबला कर रहे थे उनका कोई शिकायत नहीं था। इन्होंने इलेक्शन डे पे शिकायत नहीं की, इलेक्शन मुकम्मल होने पे शिकायत नहीं की। 3-4 दिन बाद इनको याद आता है कि धांधली हुआ है। ये किस किस्म का मजाक है। जिस साहब का मैं जिक्र कर रहा हूं उसका वालिद साहब को शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शिकस्त दिलवाती थी। मैंने अब दो दफा शिकस्त दिलवाए हैं, लाख से ज्यादा लीड है। ये किस किस्म का मजाक है। एक तरफ अपने आप को मौलाना कहते हैं, अपने आप को मौलाना कह के फिर इतना ढिठाई से झूठ बोलना मजाक है। दूसरा, कोई पीर साहब है। अब ये पीर साहब कह रहा है कि धांधली हुआ। आप मुझे बताएं कहां धांधली हुआ पीर साहब। मैं तो आपका इज्जत करता हूं, एहतराम करता हूं, मगर हकायक ये है कि आपको हमने अब 2-3 बार शिकस्त दिलवाया है। इससे पहले आपका वालिद को मेरा वालिद और वालिदा शिकस्त दिलवाते थे। आप बताएं एक इलेक्शन का नाम लो जो सूबा सिंध में ये पीर जो है, एक इलेक्शन का नाम लो जो ये जीते हैं। 2002 से शुरू करते हैं। 2002 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती। मुशर्रफ का दौर था, आमिर बैठा हुआ था, उसके बावजूद आप जीते। फिर इन्होंने जोर जबरदस्ती आपको हुकूमत नहीं बनाने दी। 2008 में इनके लिए धांधली किया गया, उनको धांधली के जरिए सीट दिलवाए गए, मगर फिर भी आप जीते। 2013 में इनको लॉन्च किया गया, तब भी उन्होंने पूरा कोशिश की धांधली करने का, वो ना कर सके, वो हारे। 2018 किसी को याद है कि 2018 में किस तरीके से उनको मदद करने की कोशिश किया गया। 2018 में भी वो शिकस्त, और आज उसके दरमियान में बल्दियाती इलेक्शंस में उनको शिकस्त, बाई इलेक्शंस को उनको शिकस्त। इलेक्शन के दौरान वो कैंपेन करने नहीं निकले, फिर भी उनको शिकस्त। और अब वो कहते हैं कि वो धांधली करके उनको हरवाया गया।
اگر ان کے پاس ثبوت ہے وہ ثبوت لے کر آؤ. آپ کے پاس فارم 45 ہے, پیر صاحب کے پاس ہے, مولانا صاحب کے پاس ہے, تو ہم دھاندلی میں یقین نہیں رکھتے ہیں. آپ لے کر آئے وہ فارم 45. آپ ثابت کرتے ہو تو آؤ, ثابت کرو. میں اگلا دن آپ کا مقابلہ کرتا ہوں بائی الیکشن میں, دیکھتے ہیں کیسے آپ جیتتے ہو. ویسے میں نے 2 سیٹیں نکالے, وہ 2 سیٹ نکالے تو ایک کو چھوڑنا پڑے گا. جب ایک چھوڑتا ہوں 6 مہینوں بعد بائی الیکشن ہوگا, تو میں جو شکایت کر رہے ہیں, چاہے وہ پیر صاحب ہو یا مولانا صاحب ہو, کہ ایک سیٹ تو میں چھوڑ رہا ہوں نا, تو آئے پھر وہ چھوڑا ہوا سیٹ پہ مقابلہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آپ کا اوقات کیا ہے. یہ کیا اصل میں ان کے دماغ یہ بڑا جلسے دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ الیکشن جیت سکتے ہیں. کوئی ان کو سمجھائے کہ الیکشن جیتنا اور جلسہ کروانے میں بہت بڑا فرق ہے بھائی, بہت بڑا فرق ہے. ایک تو ان جلسے میں سب سے زیادہ ان کے جلسے میں مدرسہ کے جو بچے ہیں وہ پہنچتے ہیں. وہ مدرسے کے بچے دیکھ کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پورا سندھ کو فتح کر دیں گے, وہ پورا پاکستان کو فتح کر دیں گے. الیکشن ڈے جب آتا ہے ان کو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کے پاس تو ووٹ ہی نہیں ہے. دوسری طرف جو پیر صاحب ہے, جو نسلوں سے ہمیں الیکشنز ہار رہے ہیں, وہ بھی کبھی دیدار کرواتا ہے تو ان کے مریدیں نکلتے تو ضرور ہے, اور وہ بھی اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ میرے اتنے سارے مرید ہیں کہ ایسے ہی میں الیکشن جیت جاؤں گا. وہی بات کہ یہ بات تو وہ بھول جاتے ہیں. کل بھی اگر پیر صاحب اس جلسہ میں نہ پیر جو نہ میر جو کا نعرہ لگا دیتے ہیں, لگاتا ذرا, تو ووٹ صرف تیر جو ووٹ بے نظیر جو کا جواب ان کو ملتا. اب یہ کہتے ہیں کہ ان کو کہا گیا کہ پی پی سے اتحاد کرو. اب پتہ نہیں ان کو کس نے بتایا. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس نے مجھے بتایا کہ پیر صاحب کی جماعت سے اتحاد کرو. پیر صاحب کا اپنا بھائی صدر الدین شاہ صاحب نے مجھے کہا. خان صاحب وزیر اعظم تھا, میں کسی کے گھر گیا تھا ان کا عیادت کرنا, وہاں یہ پیر صاحب کا بھائی موجود تھا, اور وہ کہتا ہے مجھے کہ ہم تو ابھی آپ کے خلاف ہو, اینڈ میں آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. یہ کیا مطلب, اینڈ میں آپ کے ساتھ؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ الیکشن سے پہلے ملا جو ہے وہ ہر ڈویژن میں 1 سیٹ کا مطالبہ کر رہا تھا, اور پیر صاحب جو ہے وہ 10 سیٹیں کا مطالبہ کر رہا تھا. اب میرے جیالے جیت چکے ہیں, میں کہاں سے ڈھونڈ کے یہ سیٹ ان کو دلوا دوں؟ منع کیا, مقابلہ کیا, شکست دلوایا, اور وہ رونا رو رہے ہیں. میرے لوگ شہید ہوئے. کراچی سے عبد الرحمان پاکستان نیو کراچی میں ایک بچہ کو شہید کیا گیا. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں شراز اوان کو شہید کیا گیا. خیرپور سانگر میں عبد الملک
मरी को शहीद किया गया, मीरपुर खास में रजा खोसो को शहीद किया गया। एक आपने देखा जिस तरीके से मेरा उम्मीदवार पे इलेक्शन से पहले इन्होंने गोलियां चलाए। मोरो में मेरा कारकुन जिसका नाम बिलावल जरदारी था, उसको शहीद किया गया। हमारे उम्मीदवारों पे हमले हुए। बलूचिस्तान में मुस्तोंग में बम का हमला हुआ, तुर्बत में ग्रेनेड का हमला हुआ, बोलान में ग्रेनेड का हमला हुआ, क्वेटा में ग्रेनेड का हमला हुआ, खुजदार में ग्रेनेड का हमला हुआ। हमला हम पे होते हैं, दानली हमारे खिलाफ किया जाता है, और फिर ये लोग झूठे इल्जामात लगाने की कोशिश करते हैं। बाकी पाकिस्तान का मुझे नहीं पता, मगर जो सिंध हुकूमत बनने जा रहा है ना, वो फॉर्म 45 पे खड़ा हुआ हुकूमत है। वो धांधली के बावजूद हुकूमत बनने जा रहा है। अब अगर ये लोग पाकिस्तान से सच्चे हैं तो आए इस निजाम की बेहतरी के लिए। आपको याद है हमने कितना उस खान को समझाने की कोशिश किया, कितने समझाने की कोशिश किया कि जमहूरियत को मजबूत करो, पार्लियामान में आके अपना किरदार अदा करो। वो नहीं करता था। आज भी उनका जवाब इतना गैर संजीदा है कि वो कहते हैं कि वो इलेक्शन जीत चुके हैं। वो कहते हैं कि इलेक्शन वो जीत चुके हैं। जितना उनका सीट्स है, उनको वो पूरा तरीके से उनको वो सीट्स दिलवा दे, फिर भी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट के बगैर हुकूमत नहीं बना सकते। अब हमने फैसला किया है कि जो हमारे पास आए हैं, हमारे वोट मांगे हैं, हम उनके साथ इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। उनसे कोई वजारतें नहीं लेंगे, उनसे अपना कोई फायदा नहीं, आपका फायदा, अवाम का फायदा। हमारा जो अपने बुनियादी इश्यूज हैं उन पे बात होगा, और इंशाअल्लाह ताला हम इंश्योर करेंगे कि पाकिस्तान में जमहूरियत बचे, हमारा वफाक बचे। ये जो पूरे पाकिस्तान में ये आग फैल रहा है, इसको बुझाने के लिए हमने फैसला किया है कि आसिफ अली जरदारी साहब को सदर की जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें हमारा उम्मीदवार सदर जरदारी होगा, और इंशाअल्लाह ताला जब सदर जरदारी अपना ओहदा संभालता है तो वो इस आग को बुझा देगा, वो वफाक को बुझा देगा, वफाक को बचा देगा, और आप सबका, चारों सूबों का ख्याल रखेगा। एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों का शुक्रगुजार हूं। अब जो आने वाले हुकूमत है, जो आने वाले हुकूमत अब बनने जा रहा है, खासतौर पे सिंध में, इस हुकूमत में अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम हुकूमत चलाएगी। जो मेहनत करते हैं अपने खून पसीने के, इनके लिए वोट दिलवाते हो आप, अब आप अपने फैसले करो। अब जो भी फैसला आपका है, बजट बनने से पहले मैं पूरा सिंध का कैबिनेट को कहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जाए। थटा के फैसले करने से पहले
تھتا کے عوام سے پوچھے کہ وہ کیا سکیمز چاہتے ہیں، وہ کیا کام چاہتے ہیں، یہ خود اپنے مستقبل کے فیصلے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی طریقے سے ہم سندھ بھر میں مل کے حکومت سنبھالیں گے، مل کے اس صوبے کے عوام کا کام کریں گے۔ جیے بھٹو سدا جیے۔